نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کنسرن تھے اس مہینے کے حوالے سے. جی. رجب، شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوا کرتے تھے وہ امت اور اصحاب کے حوالے سے جو آپ کا زیادہ وقت گزرا کرتا تھا ان مہینوں میں وہ کم ہو جایا کرتا تھا. اچھا. اور یہ جو دن ہوتے تھے ان مہینوں کے، ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار اور عبادت کی کثرت آپ کا معمول ہوتا تھا. اور ایک جو خاص چیز ہے وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خشوع حضور کی کیفیات تھیں، جس میں آپ کا رونا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، ان مہینوں میں خصوصاً رجب اور شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کرتے تھے. ٹھیک. اس لیے اولیاء صالحین کا بھی معمول اسی سنت نبوی کی روشنی میں رہا کہ ان مہینوں میں وہ کثرت سے گڑ گڑایا کرتے. اور اس کی یہ خاص جو پہلو اس مہینے کا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں جن کو اربعۃ اشہر حرمات کہا گیا قرآن مجید میں، ان میں ایک رجب المرجب بھی ہے. ٹھیک. تو کیونکہ اس مہینے کو تحریم والے، تعظیم والے مہینوں میں رکھا گیا ہے، تکریم والے مہینوں میں، اور کیونکہ اس کا تعلق پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ کے ساتھ جوڑا گیا کہ یہ مہینہ ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا ہے بالکل، لیکن اس کو بالخصوص اللہ کی طرف مبذول کیا گیا ہے. تو اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق الہی تھا، خشیت الہی اور محبت الہی اور معرفت الہی کا تعلق جو تھا وہ اپنے عروج پر چلا جاتا. بالکل صحیح. اور اس میں خاص طور پر جو آپ نے دوسری بات پوچھی لیلۃ الرغائب کے حوالے سے، گو اس میں ہمارے علماء اور ہمارے جو صالحین سلف صالحین ان کی اقوال میں اختلاف ہے، لیکن حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے بھی اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جو اس مہینے کی پہلی جمعرات آتی ہے اس کے بعد جو شب آتی ہے اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اچھا. اور اس شب میں جو میں نے پہلے ایک معمول بیان کیا کہ 12 رکعت نفل پڑھنے کا اور اس میں دعا اور درود پاک پڑھنے کا، اس حوالے سے آتا ہے کہ جو شخص اس رات میں بالخصوص یہ عمل کرے گا اس عمل کے فوائد اس کو یوں ملیں گے کہ ایک تو اس کو 60 ماہ کے روزوں کے برابر اجر بھی ملے گا، اور دوسرا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جو مانگے گا سوائے گناہ اور معصیت کے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبولیت کا درجہ پائے گی. صحیح. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، ان کے لیے خاص طور پہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس لیلۃ الرغائب میں اس معمول کو، عبادت کے معمول کو اختیار کریں تو میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ انہیں سمجھ آ جائے گی زندگی میں کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کس طریقے سے قبول ہوتا ہے اور اس کی عبادات کیسے اس بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں. کیونکہ اس کے ساتھ خوشخبریاں بھی ہیں. جو بندے کو اس رات کی عبادت کے بعد اگر کوئی آرام کرتا ہے تو نیند کی حالت میں، خواب میں اس کو ایسی خوشخبریاں بھی عطا ہوتی ہیں جو عموماً بندے جن کے لیے ترستے رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ نفلی روزے جو ہیں رمضان المبارک میں تو ایک معمول بنا ہوتا ہے، سب لوگ اٹھ رہے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور اہتمام ہوتا ہے. نفلی روزوں میں بعض اوقات سحری نہیں اس طرح سے کی جا سکتی، تو کیا اس سے روزے کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل. سحری جو ہے نا یہ روزے کی ایک شرائط میں سے شرط ہے. تو جو بنیادی شرائط کسی چیز کی ہوتی ہیں، جیسے اب نماز کے لیے وضو ایک شرط ہے، تو اب بندہ کہے جی وضو ہی نہیں ہے تو چلیں کوئی نہیں نماز کا وقت گزرا ہے پڑھ لوں، تو نہیں، اس کو وضو کرنا چاہیے اگر اس کو پانی میسر ہو. اسی طریقے سے کوشش یہ کرنی چاہیے جیسے ہم زندگی میں کسی کی شادی میں جانا ہو، کوئی اور فنکشن ہو، تو ہم لوگوں کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، ساری رات بے تابی سے گزارتے ہیں اور صبح سویرے الارم لگاتے ہیں اور الارم بعد میں بجتا ہے اور ہم پہلے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ شوق کی بات ہے. تو اگر ہم اس طرف اپنا دھیان اور شوق کریں گے تو یقیناً وہ ذات جس کی خاطر ہم ایسا کریں گے وہ ہمیں یہ توفیق بھی دے گا. ہم سحری کریں گے تو سحری کرنا روزے کے لیے ایک تو روزے کو آسانی اس میں ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ روزے کی بنیادی شرائط میں ایک شرط ہے جو پوری ہو جاتی ہے. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ رجب وہ مہینہ ہے جس میں کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور بہت زیادہ روزے جو ہیں وہ آپ رکھا کرتے تھے، اور پھر اسی طرح شعبان تک 15ویں شعبان تک روزوں کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا تھا. اور آپ نے ایک حدیث بھی ہے جس میں کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے جائیں تاکہ پھر آگے رمضان کے لیے تیاری جو ہے وہ ہو جائے. لیکن بعض اوقات ہم اس سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر ابھی زیادہ روزے رکھ لیں گے تو ہو سکتا ہے ہم رمضان میں نقاہت کا شکار ہو جائیں، نہ اس طرح سے رکھ سکیں. تو کیا اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہ رکھیں اور رمضان کے اوپر فوکس کریں؟ دیکھیں پر یہ بات پھر آ جاتی ہے تعلق کی.
ہمارے ایمان میں کچھ سکم کچھ کمزوری آ چکی ہے. ایمان کا تعلق بنیادی طور پر کسی ذات سے تعلق سے ہے اور وہ ذات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور ویسے بھی دنیا میں بھی معمول ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کریں تو اس کی خاطر اگر آپ پوری رات بھی کھڑے رہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی. جی کیوں؟ کیونکہ کسی کی محبت اندر موجود ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تعلق اور محبت اگر اس من کے اندر موجود ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ روزے رکھ کر بجائے کمزور ہونے کے صحت زیادہ ملے گی. بالکل صحیح. سو بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور سبب خیر جناب. ٹیٹلی گولڈ جو کہتے ہیں چائے کے باغات میں پودے کے اوپر والے حصے میں 3 پتیاں جو کہ بہترین اور رسیلی چائے بناتی ہیں. سے بنائی گئی چائے اپنے لاجواب ذائقے خوشبو اور رنگت کی وجہ سے آپ کو بہت پسند آئے گی. اگر پسند نہ آئے تو پیسے واپس, کیونکہ دیتے ہیں منی بیک گارنٹی بھی. آج ہم نے بات کی اپنے آپ کو اسپرچولی تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی. ہم بہت باتیں کرتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے فیشن میں کیا چل رہا ہے, کیا چیز ان ہو گئی ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر ہم روحانی طور پہ بھی کنیکٹڈ رہیں اس رب کے ساتھ اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کہ کس مہینے کی کیا برکت, کیا فضیلت, کیا رحمت, اور جو اس سے بڑھ کر یہ ہر دن ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے, وہ تبدیلی جو کہ زندگی کا رخ بدل کے رکھ دے اور دنیا اور آخرت ہماری جو ہے وہ سنور جائے. اسی لیے ہم نے آج یہاں پر دعوت دی ہوئی تھی. ارشد مصطفی صاحب کو بہت شکریہ, آپ ساتھ رہے. لیکن جاتے جاتے ایک تو معراج النبی کا واقعہ اس میں ہوتا ہے, ہمیں نمازیں ملتی ہیں, نمازوں کی فرضیت آتی ہے, 5 نمازوں کا حکم ملتا ہے, اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات جو ہیں وہ تحفتاً دی جاتی ہیں. وہ آیات میں کیا ایسا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ وہ تحفہ ہیں؟ اور پھر شعبان میں بھی بتائیے گا کچھ اور کیا کچھ ایسا کریں کہ ہم روحانی طور پہ ذرا بلندی کی طرف جائیں. جی, اس میں آپ کے 3 سوالات ہو گئے. پہلی چیز بتاتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان میں ایک تو آمن الرسول یہاں سے جو شروع ہوتی ہے آیت, اس میں ایمان کی بنیادی صفات کا ذکر موجود ہے. اور اس میں ایمان کی صفات کے ساتھ جو کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ بڑی خاص بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمارے اوپر شاید برڈن ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں اتنی امیونٹی ضرور دی ہوئی ہوتی ہے, اور اس کا یہ کہ قرآن مجید میں ان آیات میں وعدہ ہے کہ ہر شخص کو جتنا بوجھ اٹھانے کی سکت ہوتی ہے اتنا ہی اس پہ ڈالا جاتا ہے. پھر اس میں آگے آخر میں دعائیہ کلمات ہیں. دعا کیونکہ بنیادی طور پر بندے کو رب سے جوڑتی ہے, التجا اور دعا. تو اس میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا سے لے کر آخر تک یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں. اور کیا خوبصورت کلمات ہیں کہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم پہ بوجھ نہ وہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پہ ڈالا گیا. اور ہم دیکھیں کہ ابھی ایک بہت بڑی آفت نیپال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کتنی 5000 سے زیادہ افراد, پہلے تو بہت ساری دعائیں ان سب لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جگہ پہ انسانیت کو اس درجے تکلیف میں نہ. بالکل ہم اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ اسٹیٹ کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور چاہیے بھی. یہ پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب طوفان آ جائے نا تو ہم شور مچا دیتے ہیں, طوفان آ گیا چیخیں مارتے ہیں, یا کچھ لوگ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں آپ جب احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں طوفان یا آندھی آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اس کو ہمارے لیے زحمت کا سبب نہ بنائے. کہ قوموں نے, لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں, تو جب وہ چھوڑی ہیں تو وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ایسی چیزیں آتی تھیں اور بندوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ بندے ایسے موقعوں پر کیا رویہ اور ریسپانس دیتے ہیں. تو لوگوں نے جب وہ رویے نہ اپنائے جن سے انہوں نے ٹلنا تھا تو یقیناً ان کے اثرات پھر انسانوں پر مرتب ہوئے. بالکل. سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات بھی کیا وظائف کے طور پر یا مسلسل پڑھنے کے لیے رکھی جا سکتی ہیں معمولی؟ جی بالکل ایسا ہے. ایک صحابی کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس نے جب سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی اور ان آخری آیات پر پہنچے تو وہ بس یہی پڑھ کے ہر روز قرآن پاک بند کر دیتے. ان کی شکایت بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور مجھے تو ساری زندگی اسی میں اتنا مزہ آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہی پڑھتا رہوں, یہ میرے لیے کافی ہے. تو کوئی شک نہیں ان آیات کی بہت فضیلت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے کسی ایک حصے کو مخصوص کر لینا کہ یہی پڑھنا ہے, یہ باقی قرآن کی آیات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہوگی. سارا قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں وہ معمول سارا سمجھنے کے لیے بھی. جی دوسری بات میں اس میں ایک ایڈ کرتا چلوں جو آپ نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں صرف ایک اس وقت اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, بہت اہم ہے.
آج کی نوجوان نسل پاکستانی کو اور امت مسلمہ اور ساری انسانیت کے لیے کہ معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کب ملی، یہ خاص بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں جو ظلم و ستم ہوئے، لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، اپنے بیگانے بن گئے، شیخ ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو قید رکھا گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفات جب سہتے سہتے ظلم اور مظالم اس حد تک بڑھ گئے کہ اس یار کی خاطر اور محبوب کی خاطر جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری قربانیاں دے ڈالی تو حریم ناز سے یہ پیغام آیا کہ جبریل جاؤ، کیونکہ محبوب نے میری خاطر سارا کچھ برداشت کر کے آنے والی امت کو بتا دیا ہے کہ بھائی اگر اس رب کی خاطر تمہیں ظلم کی جس چکی میں سے گزرنا پڑے گزر جاؤ، لب نہ ہلانا، شکایت نہ کرنا، تو پھر کیا ملتا ہے؟ جبریل جاؤ محبوب کو ہمارے قرب کی منازل طے کرا کے، ہماری معرفت کی منزلیں طے کروا کے ہمارے قرب میں آ کے بٹھاؤ، ہم دنیا کو دکھائیں جو ہماری خاطر ظلم سہتا ہے ہم اسے بلندی کتنی عطا کرتے ہیں۔ بالکل سے رفت کتنی عطا کرتے ہیں، بالکل سے۔ آپ نے کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میرا آپ سے السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بہت بڑے بڑے وظیفے کریں، تو کوئی مختصر سا ایسا وظیفہ بتا دیجئے جو ہم لوگ پڑھیں لیکن اس سے ہماری زندگیوں پہ بہت اچھا اثر پڑے اور بہتری ہو ہم لوگ۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی وظیفہ جو اس امت کو دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو پڑھنا مجبوری بھی بن گئی، کیونکہ یہ اللہ نے اپنی سارے انعامات کا جو حق رکھا بندے پر کہ میرا حق ادا کریں، وہ حق اللہ پاک نے نماز کی صورت میں رکھا۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وظیفہ ہم نے جب چھوڑا، کیونکہ ہم نے کہا جی مسجد میں جائیں گے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، چھوڑیں جی پتہ نہیں میرے ساتھ کیسا حال بندہ ہوگا، ہم نے وہ لائن توڑی جس کو اللہ نے اپنے حق کے طور پہ ہمارے لیے بنایا تھا۔ تو آپ دیکھیں اس ملک میں لوگ کبھی آٹے کی لائن میں لگے ہیں، کبھی سی این جی کی لائن میں لگے ہیں، کبھی پیٹرول کی لائن میں لگے ہیں، ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک تو نماز کو معمول بنائیں، ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہم نے جب اس ایک لائن کو چھوڑا تو دوسری طرف کتنی لائنیں بن گئیں۔ اگر آج بھی ہم اجتماعی طور پہ یہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ان عذابوں سے ہمیں نجات مل جائے تو اس نجات کا وظیفہ اول نماز ہے۔ پوری قوم نماز شروع کر دے، آپ دیکھنا یہ سارے مسائل قدرت کی طرف سے خود کم ہوتے چلے جائیں گے۔ مختصر سا دوسری جو بات انہوں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنی گفتگو میں، سب سے بہترین وظیفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ میں ہر روز 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھا کرو۔ جس کا حکم ہمیں حضور نے فرمایا وہ کام کریں گے تو یقیناً ہمیں سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ 2 جملے جو کہ زبان پہ بہت ہلکی ہیں اور وزن پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو کہ بہت زیادہ مجرب مانا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ ساتھ رہے، آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ اور میں آپ سے اجازت لوں گی اس دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل پھر، اس وقت تک رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔